ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات سے خطے کے امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں، تاہم پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول تک اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دوبارہ زیر بحث آنے کا خیر مقدم کیا۔ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پورے پاکستان میں شان طریقے سے منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ڈوڈا میں شہید ہونے والے ہارون عباس وانی کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پہ آزادی اور پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ جنازے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے تحریک آزادی کو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کو دہرایا۔ دراصل مقبوضہ کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں فوجی محاصر لاک ڈاؤن کو آج 166 دن ہو گئے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تشدد کے نئے مراکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جن میں کشمیری نوجوانوں کو بند کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس بات کا اشارہ سابق بھارتی فوجی سربراہ اور بھارت کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے اپنے بیان میں کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نوجوان بڑی تیزی سے ان کے بقول انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انتہا پسندی سے نکالنے کے لیے انہیں ایسے کیمپوں میں ڈالا جائے جہاں انہیں انتہا پسندی سے واپس لایا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر کی تمام آزادی پسند جماعتوں اور عوام نے نئے بھارتی منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے تاکہ کشمیری نوجوانوں کو نسل کشی سے بچایا جا سکے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی جنرل بپن راوت نے ڈی ریڈیکلائزیشن کے نام پر جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ایک ممکنہ ٹارچر سیل آفت کا مجدہ سنا دیا ہے۔ گویا بھارت کا سب سے بڑا ٹارگٹ نوجوان ہیں، مگر یہ طرز عمل جموں کشمیر میں نئے مقبول بٹ افضل گرو اور برہان وانی پیدا کرے گا۔ بھارت کے اسی طرز عمل سے نئی نسل حتمی طور پر اس کے قبضے کو تمام تر مسائل اور مشکلات کی جڑ سمجھتے ہوئے تحریک حریت سے مزید جڑے گی۔ مسٹر بپن، اگر آپ کی مت نہیں ماری گئی تو چھوڑ دیجیے ان نوجوانوں کو آزاد، دیجیے انہیں اظہار رائے کی مکمل آزادی، کیونکہ ٹارچر سیلوں سے نکلنے والے نوجوان قومی دھارے میں نہیں انتقام گیری کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ ہماری نصیحت اپنے حاشیہ برداروں کی سن لیجیے کہ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کو برباد کرنے کے لیے اور کتنی ان امپلائمنٹ انکریز ہوئی ہے، کتنی بیکاری بڑھ گئی ہے، کتنے لاکھ لوگوں کو پچھلے سال نیا قانون بنانے کے بعد اور اسٹیٹ کے 2 حصے کرنے کے بعد کتنے ہزار کروڑ کا نقصان اسٹیٹ کو ہوا ہے۔ ٹورزم جو ختم کیا کیندری سرکار نے، اس سے کتنے ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ فروٹ کا کتنے ہزار کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ جموں میں بزنس اور ٹرانسپورٹ اور ادیوگ نہ چلنے کی وجہ سے جموں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ اس بربادی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جتنی بیکاری بڑھی ہے، جتنے جو ہینڈی کرافٹس میں کام کرتے تھے، سڑکوں پر کام کرتے تھے، مزدوری میں کام کرتے تھے، دکاندار، اتنا کبھی بھی نقصان جموں کشمیر کا ہوا نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گیدڑ اور سانپ کی موت انہیں شہر اور راستے پر لے آتی ہے، اور جنرل راوت بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔